اس کے اتنے برکات ہیں کہ انشاءاللہ آپ سن لیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، سارے وظائف کو چھوڑ کر اس وظیفے کے پیچھے لگیں گے۔ اتنا عظیم وظیفہ ہے اس کا۔ 3 انعام کی جو پہلی 3 آیات ہیں، صرف 3 آیات، آپ یقین کریں بہت بڑے سمندر اس میں چھپے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہے کوئی جو اس قرآن عظیم سے فائدہ اٹھائے؟ دیکھو یہ 3 آیات اتنے بڑے سمندر ہیں کہ آپ کو آج تک پتہ نہیں، کہ آپ کو اس خزانے کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ صرف 3 آیات آپ اگر سنیں گے اس کی خصوصیات، اس کے فضائل، تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن ہماری توجہ قرآن کی طرف ہے ہی نہیں۔ بدقسمتی سے ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں گر رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، غموم و ہموم کے انبار ہم پر لگ رہے ہیں، پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ انعام کی پہلی 3 آیات کا میں آپ کو وظیفہ بھی دیتا ہوں، اس کا عامل بھی بنا دیتا ہوں، اور جب آپ اس کا وظیفہ پڑھیں گے تو ہر مقصد کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے عامل بن جائیں گے تو یہاں سے کسی پر دم کریں گے، وہ جنات ہوں، جادو ہو، فوراً ختم ہو جائے گا۔ اتنے کمالات و برکات ہیں سورہ انعام کے کہ میں عاجز بندہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنے انعامات ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ انعام کی جو پہلی 3 آیات ہیں، اس کے اتنے برکات ہیں کہ انشاءاللہ آپ سن لیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، سارے وظائف کو چھوڑ کر اس وظیفے کے پیچھے لگیں گے۔ اتنا عظیم وظیفہ ہے اس کا، 3 آیات کا۔ ویسے بھی سورۃ الانعام جب نازل ہو رہی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اتنی بابرکت صورت ہے، اور مکہ کے پہاڑ، مکی صورت ہے تو مکہ کے پہاڑ بھی تسبیحات پڑھ رہے تھے، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو جس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوں، جس صورت کے نزول کے وقت مکہ کے پہاڑ تسبیحات میں مشغول ہوں، تو اس صورت کی کتنی فضیلت ہوگی، اس صورت میں کتنی برکتیں ہوں گی، جو ہم اس سے غافل پڑے ہیں، جو ہم اس سے آج غافل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی سورہ انعام کی پہلی 3 آیات تلاوت کرتا ہے صبح کے وقت، بعض روایت میں صبح کی نماز میں آئے، بعض میں صبح کی نماز کے بعد، تو جو بھی صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 3 آیات کو پڑھے گا سورہ انعام کی، کتنا وقت لگے گا اس پر؟ تو 40,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 40,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ان جیسا اجر لکھا جاتا ہے، ان جیسا، ان 40,000 فرشتوں جو تسبیحات وہ پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ان کے مثل اس کے لیے عبادت لکھی جاتی ہے، 40,000 فرشتوں جتنا۔ اور 7ویں آسمان کے اوپر سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اور یعنی جس نے صبح کے وقت 3 آیتیں پڑھی سورہ انعام کی، تو 7ویں آسمان کے اوپر سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ شیطان اس بندے کو وسوسہ ڈالتے ہیں تو اس ہتھوڑے سے اس شیطان کو مارتے ہیں،
جس کی وجہ سے 70 پردے اس بندے اور شیطان کے مابین حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہیے نا، کتنی فضیلت ہے ان 3 آیات کی۔ تو جب روزانہ کوئی 3 آیات پڑھتا ہے تو اس کو کتنے فضائل ملتے ہیں، کتنے ثواب ملتے ہیں، آج ہم غافل ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، پہلے تو ہم ثواب کا ذکر کریں نا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں۔ ہم تو پہلے دنیا کے چکر میں پڑتے ہیں نا، دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، دنیا بھی اللہ سے مانگیں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم دنیا میں بھی مصائب کتاب نہیں لا سکتے، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم پر تھوڑا سا مصیبت آتا ہے تو بس پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگیں گے، جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اکثر یہی دعا کرتے ہیں نا تحیات میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اللہ سے عافیت مانگے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کیا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کی خوشی، آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ جو آخرت کی کامیابی اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیابی دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اساتذہ کرام اکثر کہا کرتے تھے، کیونکہ ان میں تقوی حد درجے کی تھی، تو وہ کہتے تھے ہمیں تو یار دنیا بھی جنت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے تھے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے دل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمیں جنت بن گیا ہے۔ تو پیارے بھائیو بہنوں، آخرت کی طرف آئیں تو دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ انعام کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس کی تلاوت روزانہ صبح کے وقت ایک بار ضرور پڑھو، تو 40,000 فرشتوں کا نزول ہوگا، ان جیسا عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرے سائے میں چلو، حوض کوثر سے پی لو، سلسبیل میں نہا لو، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤ۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے ان 3 آیات کی۔ تو آئیے اب آپ کو اس کا عامل بھی بنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ اس کے عامل بن گئے تو پھر تو نور علی نور، یہ ثواب تو آپ کو ویسے ہی ملے گا پہلے سے، لیکن عامل بننے میں یہ فائدہ ہے، اگر آپ اس کے عامل بن گئے تو پھر کسی بھی مریض پر دم کریں گے۔ کتنے طاقتور جنات ہوں گے، کتنا طاقتور جنات اکثر یا تو خود مسلط ہو جاتے ہیں کسی بندے پر، یا اس کے اعمال کی وجہ سے مسلط ہو جاتے ہیں، گندے اعمال کی وجہ سے، یا جادو سحر کے ذریعے مسلط کیے جاتے ہیں۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے انسان پر جنات آتے ہیں۔ تو کتنے ہی طاقتور جنات ہوں، آپ ان پر ایک بار سورہ انعام کی 3 آیات پڑھیں گے، جب عامل بنیں گے تو پھر فوری وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عاملین حضرات کے لیے خصوصاً اور عام لوگوں کے لیے عموماً، عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ چھلنے میں کسی قسم کا نقصان کا خطرہ نہیں، کوئی آپ کو جنات تنگ نہیں کریں گے، میں اجازت دیتا ہوں اس کا چلہ کریں، اس کا عامل بنیں تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، جس کو تکلیف ہو وہ دور ہو جائے میری وجہ سے۔ ہر چیز میں نیت اچھی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سارا نیت پر ہے۔ آپ کے نیت میں کیا ہے؟ کس لیے دنیا کمانا چاہتے ہیں کہ وہی لوگ آئیں گے میرے پاس، میں دم کروں گا اور ٹھیک ہو جائیں گے، اتنے پیسے دیں گے؟ تو آپ کے نیت صحیح ہونے چاہیے۔
نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں. پھر کوئی پیسے بھی دے گا تو آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. دم درود پہ یہ علاج ہے، علاج بالقرآن. تو آئیے اب آپ کو عامل بھی بنا دیتا ہوں. آپ نے ایسا کرنا ہے، زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں 24 گھنٹے میں. 41 دن تک آپ نے 313 بار کی تعداد پوری کرنی ہے، لیکن ایک وقت میں ہی پڑھنا ہے، جس وقت بھی چاہیں. 313 بار اول و آخر درود ابراہیمی مکمل جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور درمیان میں 313 بار سورہ انعام کی پہلی 3 آیات. 313 یعنی آخر میں پھر 11 بار درود شریف. 41 دن کا چلہ مکمل کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے عامل بن گئے. پھر روزانہ صبح کے وقت ایک بار پڑھیں. اور جب کوئی مریض ہو، کسی قسم کا، خصوصاً جنات جادو کا مریض، اس پر پڑھیں گے، پانی پر دم کر کے اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا یاب ہوگا. آخر میں ہم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم سب کو اس کے برکات حاصل ہو جائیں. خوب غور سے سنیں اور صحیح طریقے سے سیکھیں اور انشاءاللہ اس پر عمل شروع کریں تو آپ کی دنیا و آخرت بنے گی انشاءاللہ. آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالی ہماری اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے. اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے. تو صحیح طریقے سے سیکھ کر انشاءاللہ العزیز اس کو شروع کریں. اس کا وظیفہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک بار پڑھا کریں تو یہی فضیلت بھی حاصل ہوگی. اور چلہ کرنا چاہیں تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو اجازت ہے. بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں، رزق حلال کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کو کامل رکھیں اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں. انشاءاللہ العزیز کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے پڑھنے میں انشاءاللہ وہی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی جو حدیث میں آئی ہیں انشاءاللہ. اور جو چلہ کرنا چاہیں تو اس کے منہ میں انشاءاللہ شفا اللہ تعالیٰ ڈالے گا. وہ جس پر بھی دم کرے گا فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.